الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ کتاب الکافی میں کتاب الحجہ باب فی الغیبہ میں حدیث نمبر 19 آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ اس حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہ امام زمان علیہ السلام کے لیے للقائم غیبتان، قائم کے لیے 2 غیبتیں ہیں، ایک طولانی ہے اور دوسرا کیا ہے، والاخری قصیرۃ، دوسری مختصر ہے۔ جو طولانی غیبت ہے اس میں امام علیہ السلام کی جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے خاص ان کے شیعہ اور خاص ان کے اصحاب کے۔ اسی طرح غیبت جو طولانی ہے ان کی جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے خواص موالی کے۔ اس کے ذیل میں ہم نے نواب اربعہ کے حالات کو مطالعہ کرنا شروع کیا، کیونکہ غیبت صغریٰ میں 4 نائبین جنہیں خود امام زمان علیہ السلام نے مقرر کیا تھا، وہ امام زمان علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں اور رابطے میں ہوتے تھے، اور امت اور امام کے درمیان ایک واسطہ تھے، اور اس سے مقصود بھی امامت کی یہ تدبیر تھی کہ نائبین کے ذریعے سے امام معصوم سے امت رابطہ قائم کرے جب تک یہ زمانہ ظہور نہیں آتا۔ حتیٰ زمانے ظہور بھی ہو تو تب بھی یہی نائبین اصل سبب بنتے ہیں امام معصوم اور امت کے درمیان واسطے کا، جیسا کہ بقیہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے ادوار میں بڑی بڑی شخصیات تھیں جنہیں اہل بیت نے معین کیا مختلف علاقوں میں۔ مثال کے طور پہ احمد بن اسحاق القمی کے معروف ترین شخصیت ہیں۔ امام نقی، امام تقی علیہ السلام سے بھی انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، اور امام عسکری علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا شرف بھی حاصل کیا۔ انہیں قم کے اندر امام نقی علیہ السلام نے اپنا وکیل قرار دیا ہوا تھا۔ اب قم کے جو شیعہ تھے، امام نقی علیہ السلام سامرا میں موجود ہیں، زمانہ ان کا ظہور کا ہے، اگرچہ پابندیاں ایسی ہیں کہ گویا کہ غیبت میں ہیں، لیکن اگر پابندیاں نہ بھی ہوتی تو قم کا ہر فرد وہاں پہ جا کے ملاقات نہیں کر سکتا تھا، نہ اتنی فرصت ہوتی لوگوں کے پاس اور نہ اتنے وسائل لوگوں کے پاس مہیا ہوتے، لہٰذا تب بھی وکلاء اور نائبین کے ذریعے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے لوگوں سے رابطہ قائم رکھا۔ اور جو دعائے افتتاح میں ہے کہ امام زمان علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تب بھی یہی مبلغین ہوں گے جن کے ذریعے سے امام زمان علیہ السلام تمام کے تمام جہان میں تبلیغات کے امر کو انجام دیں گے، کیونکہ جنگیں اپنے دور میں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن تبلیغ اور دعوت ایک ایسا امر ہے کہ جو تا موت انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے یہ وہ واحد شعبہ ہوگا جو سب سے وسیع تر ہوگا، اور اس کی ضرورت اسی طرح سے قائم رہے گی کہ جیسا ظہور سے پہلے قائم تھی۔ لہذا مبلغین ہر جگہ پھیلے ہوں گے، اور مسلسل انہی مبلغین اور داعیین کہ جو دعوت دیں گے امام زمان علیہ السلام کی طرف، ان کے ذریعے سے امر کو برپا کیا جائے گا۔ آج ہم دوسرے نائب کے بارے میں پڑھیں گے۔ ادھر دوبارہ یہ اشارہ آپ کی خدمت میں کیا جائے، اور کسی مورد میں ہم اس کو دیکھیں گے بھی کہ وکیل میں اور نیابت میں آیا کوئی فرق ہے یا نہیں، کیونکہ ہم نے چند الفاظ پڑھے تھے۔ ایک کلمہ سفیر ہے، سفارہ، جیسا کہ غیبت توسی میں کلمہ سفیر ہی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کلمہ آ جاتا ہے وکیل، وکلاء، یہ بھی روایات میں وارد ہوا ہے۔ تیسرا کلمہ ہے نائبین، جس کی جمع ہے نواب، نواب اور نائبین دونوں جمع آتی ہے۔ چوتھا کلمہ ہے بواب، باب، دربان جسے کہتے ہیں۔ پانچواں ہمارے پاس کلمہ ہے ملازم، جو ساتھ ساتھ ہی ان کے ہمیشہ رہتا ہے، اردو والا ملازم نہیں،
ادھر ملازم کہتے ہیں کہ ساتھ ایک شے کا لازمی طور پہ رہنے والی شے کو جو ہمیشہ انسان کے ساتھ لازم ہو جائے اسے ملازم کہتے ہیں. یعنی بعض ایسی شخصیات اور افراد تھے جو ہمیشہ ائمہ علیہ السلام کے ہمراہ نظر آتے تھے، انہیں کہتے ہیں ملازم. اور آخری لفظ ہے خادمین. یہ جو کلمات ہیں ان کلمات میں کس کی دلالت وکیل اور نائب کے اوپر ہے. پھر وکیل آیا، قابل اعتماد کلمہ ہم ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو ہمیشہ استعمال ہو تو بندہ قابل اعتماد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ایک نو الگ بحث ہے. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ اگر حقوق دینیہ اور حقوق مالیہ میں اگر کسی کو امام علیہ السلام اپنا نائب یا وکیل بنائیں تو وہ اس کی جلالت اور عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے. بالخصوص حقوق دینیہ، دینی حقوق اور دینی امور اور دینی تبلیغات کو انجام دینے کے لیے ایک عادل انسان، قابل بھروسہ دیندار انسان کا انتخاب کیا جاتا ہے. ایک عام بندہ غیر دیندار بندے کا انتخاب نہیں کرتا دین پہنچانے کے لیے. کجا یہ کہ ایک امام معصوم ایسے فرد کا انتخاب کر لیں کہ جو اصلاً متدین اور دیندار نہ ہو. لہٰذا یہ بات ہمارے تمام علماء میں متفق اور سب علماء اس پر متحد ہیں کہ اگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کسی شخصیت کو دین پہنچانے کی خاطر یا ہدایت دینے کی خاطر کسی علاقے میں منتقل کریں یا لوگوں کو حکم دیں کہ اس کی بات کو سنو، یا اپنے مطلقاً اپنا وکیل یا نائب بنائیں مطلقاً، یعنی تمام کے تمام امور میں چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، تو یہ امر اس شخص کی جلالت اور عظمت کے اوپر دلالت کرتا ہے. مثلا ہمارے سامنے آج امام معصوم علیہ السلام کسی بھی ایک فرد کو ہم میں سے کہہ دیں کہ اس کی بات کو سنو اور یہ بعنوان دین جو تم تک پہنچائے وہ میری جانب سے ہی سمجھو اور وہ میں نے ہی تمہیں بیان کیا ہے، تو اس شخص کی عظمت سب میں نمایاں ہو جائے گی یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے امام علیہ السلام اس کو اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور کے لیے وکیل قرار دے دیتے ہیں، تو یہ اس کی ایک جلالت اور قدر کے اوپر دلالت کرے گی. ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو آخری دور ہے، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا، اس کا پہچاننا اور جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ کڑی ہمارے پاس سے رہ گئی تو ہم زمانہ امامت تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے علماء کرام اس دور کا بہت اہتمام کرتے ہیں، یعنی 260 ہجری سے لے کے تقریباً 400 ہجری تک یا 360 ہجری تک، اس دور میں جو بڑی بڑی شخصیات ہیں جیسے احمد بن اسحاق، اب یہ وکیل خاص تھے، ایک وکیل عام نہیں تھے، خاص وکیل تھے. یعنی جب جاتے امام عسکری علیہ السلام خصوصی ان سے ملاقات کرتے، تنہائیوں میں ملاقات کرتے، یہ سارے اموال، سارے سوال لوگوں کے امام کے سامنے پیش کرتے. اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر بن حسین الحمیری معروف شخصیت ہیں جنہوں نے قرب الاسناد کتاب بھی لکھی، امام رضا علیہ السلام سے بھی روایات نقل کی. تو یہ شخصیت بھی اپنے دور کی معروف شخصیت ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ مراجع کی سطح کی شخصیات ہیں. یہ شخصیت جب ایک جگہ جمع ہوتی، ان سب شخصیات میں جب ایک کی طرف اشارہ ہوتا کہ یہ وہ وکیل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عظمت کو سب کے سامنے نمایاں کر دیا گیا اور یہ اس کے سامنے سارے کے سارے حاضر بھی ہو جاتے. تو یہی پہلے نائب کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جناب عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ کہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے سامنے یہ سارے کے سارے خاضع اور متواضع تھے. یہ جتنے بڑے بڑے قداور وکلاء ہیں جیسے احمد بن اسحاق ہیں یا اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر الحمیری ہیں کہ ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں. اسی طریقے سے جناب عثمان بن سعید کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے بعد محمد بن عثمان اپنے فرزند کو اپنا نائب قرار دیا اور امام زمان علیہ السلام کی طرف سے ان کی توثیق آئی. محمد بن عثمان بن سعید عمری باپ بیٹا، ان کی کل نیابت کا دور 260 سے 305 ہجری تک ہے اور یہ تقریباً 45 سال بنتے ہیں. اس اعتبار سے سب سے طویل 70 سالوں میں 45 سال کا طویل دور انہی دو بزرگان کا ہے. البتہ ایک اختلاف ہے کہ محمد عثمان بن سعید کا کتنا دور ہے اور محمد بن عثمان کا کتنا دور ہے، یہ بات مشخص نہیں. لیکن ان دو کا ملا کے دور کیوں ہمارے ہاں زیادہ توجہ کا حامل قرار پاتا ہے؟
اس لیے کہ جو باپ میں خصوصیات تھیں بعین ہی وہی بیٹے میں بھی خصوصیات تھیں، اور جو بیٹے یعنی محمد بن عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جس جگہ پہ ان کے والد کی توثیق کی ہے اور ان کی وثاقت اور جلالت اور عظمت کو بیان کیا، اسی وقت ان کے بیٹے کو بھی بیان کیا ہے۔ امام نقی علیہ السلام نے بھی بیان کیا، امام عسکری علیہ السلام نے بھی، اور امام زمان علیہ السلام نے بھی۔ اس لیے علماء ان دونوں کے دور کو ایک ہی طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ دونوں کی شخصیات وہ متعدد ائمہ علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں اور مضبوط ذرائع سے پہنچی ہیں کہ ان کی جلالت اور عظمت۔ البتہ جو بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے اس سے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ عثمان بن سعید عمری وہ 5 سال نیابت کے عہدے پر فائز رہے۔ یہ نیابت مطلقہ خاصہ ہے، کیونکہ یہ خاصہ ہے اس لیے عامہ میں جتنی جلیل القدر شخصیات بھی ہیں وہ ان کی سطح کی شمار نہیں کی جاتی، وہ ان کے بعد کی شخصیات کے دائرے میں آ سکتی ہیں لیکن ان کی سطح کی شمار نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر محمد بن عثمان کسی کی تائید کر دیں وہ تائید شمار ہوگی، وہ دین کے عنوان سے کچھ بیان کر دیں اس کے اوپر اجتہاد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ روایات اس پیمانے کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ عثمان بن سعید عمری کی 5 سال نیابت رہی۔ اگر ہم 5 سال مان لیں تو بقیہ 40 سال محمد بن عثمان بن سعید عمری کی نیابت کا دور ہے، اور یہی قول زیادہ محکم بھی دکھائی دیتا ہے کہ 5 سال عثمان بن سعید عمری کی نیابت رہی، اور ان کی وفات کے فوراً بعد ان کے فرزند محمد بن عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ کو امام زمان علیہ السلام نے اپنا وکیل اور نائب قرار دیا، اور جب محمد بن عثمان کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے حسین بن روح نوبختی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب قرار دیا کہ اس کا بیان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ہمارے پاس جو غیبت طوسی ہے اسی کتاب سے، کیونکہ یہ پہلی کتاب ہے ہمارے پاس قدیم ترین کتب میں، پہلی کتاب، کیونکہ 3 کتابیں بہت معروف ہیں جو امام زمان علیہ السلام کے اوپر لکھی گئیں۔ پہلی غیبت نعمانی ہے، اور دوسری ہمارے پاس کمال الدین ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسری غیبت طوسی ہے جو کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تینوں کی اپنی خصوصیات ہیں، تینوں سے بے نیاز نہیں ہوا جا سکتا، تینوں کے اندر ایک کثیر مواد مہدویت کا موجود ہے، اور اصل مواد یہی ہے۔ اس کے بعد جتنی بھی روایات ہیں ان 3 کے علاوہ، یعنی الکافی اور کتب اربعہ کو شامل کر لیں، اس 5ویں صدی ہجری کے بعد جتنی بھی روایات ہیں وہ اپنا اعتماد کھو بیٹھتی ہیں۔ اس لیے 5ویں صدی ہجری میں جو مہدویت کی روایات ہمارے پاس آتی ہیں وہ اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، آپ اس کی پر تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ سنداً ضعیف بھی ہوں تو تب بھی ایک احتمال قوی پیدا کر دیتی ہیں کہ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے صادر ہوئی ہوگی، کیونکہ زمانہ بڑا قلیل ہے ائمہ علیہ السلام کے دور تک۔ غیبت طوسی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کتاب میں سب سے پہلی یہ کتاب ہے کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کے نائبین و سفراء و وکلاء کا چیپٹر باندھا گیا۔ اس سے پہلے چیپٹر کتب میں موجود نہیں ہے، تذکرہ موجود ہے لیکن چیپٹر باقاعدہ موجود نہیں ہے۔ یہ پہلے ہمارے پاس کتاب ہے کہ جس میں امام زمان علیہ السلام کے اور بقیہ ائمہ کے وکلاء کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں سے میں آپ کی خدمت میں محمد بن عثمان بن سعید عمری کے بارے میں جو وارد ہوا ہے وہ تیزی سے بیان کرتا ہوں، اور اس سے آپ کو ان کی جلالت اور شان و شوقت معلوم ہوگی، اور اسی سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں الکافی کی، کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ غیبت صغریٰ میں یا چھوٹی جو غیبت ہے اس میں خواص شیعہ امام کی جگہ کو جانتے ہوں گے۔ اس سے ہمیں اس بات کا پتہ لگ جائے گا کہ یقیناً ان میں محمد بن عثمان کا شمار ہوتا ہے۔ ذکر کیا یہ جو چیپٹر ہے اس امام زمان علیہ السلام کے بارے میں غیبت طوسی میں، کہ امام زمان علیہ السلام کے زمانے غیبت میں سفراء، اس میں دوسرے نائب کا تذکرہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ دوسرے نائب ان کی کنیت ابو جعفر ہے، پہلے جو نائب تھے ان کی کنیت ابو عمر ہے، لیکن دوسرے نائب جو ہیں ان کی کنیت ابو جعفر ہے۔ کنیت بالعموم بڑے فرزند کے اوپر پڑتی ہے،
کیونکہ عربوں میں ڈائریکٹ نام لینا آج بھی معیوب شمار ہوتا ہے. آج بھی نام لینا کوئی جیسے ہمارے پاکستان میں رائج ہے اس طرح سے عرب دنیا میں رائج نہیں ہے. عرب دنیا میں کنیت یا لقب سے پکارا جاتا ہے. اس لیے حتیٰ کہ وہ اپنے جو سرکاری کاغذ ہیں یا یہ جو اداری کاغذ ہیں اس میں نام کی بجائے لقب اور کنیت کا خصوصی آپشن ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ عام عربوں میں رائج ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، فرق نہیں پڑتا، ان میں یہ طور طریقے قدیم زمانے کے آج بھی رائج ہیں. یا ایرانیوں میں بھی اسی طرح ہے. ایرانیوں میں نسبت رائج ہے. نسبت ہوتی ہے کسی علاقے سے یا کسی قبیلے سے اس کا تعلق جوڑ دینا، اس کی طرف منسوب کر کے یا کا اضافہ کرنا. خمین سے خمینی ہو گیا، لاہور سے لاہوری ہو گیا. مثلا یہ ایران میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو کتابیں شائع ہوئی ہیں ان کا عنوان ہی اقبال لاہوری ہے. اب لاہوری پاکستان میں نہیں رائج، یعنی پاکستان میں تو اس قدر گمنام ہے یہ نام کہ بعض اوقات بندے مشوش ہو جاتے ہیں کہ علامہ اقبال تھے کہاں کے. یعنی مدفون لاہور کے ہیں، تھے سیالکوٹ کے، لیکن ایک عام بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا، اس لیے سیالکوٹ ہی کوئی نہیں کیونکہ لکھا جاتا. تو خلاصہ کلام ایران میں نسبت کے اعتبار سے رائج ہے. اب جب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ابو عمرو ان کے والد ابو عمرو تھے اور ابو جعفر ان کی کنیت تھی، تو ابو عمرو تب بھی کنیت ہو سکتی ہے کہ عمرو نام سے ان کا کوئی فرزند موجود ہو، کیونکہ ابو عمرو وہ کنیت نہیں ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے ملے. مثلا بعض کنیتیں ایسی ممکن ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے میسر آئیں، لیکن بالعموم جو ہمارے پاس کنیتیں ہیں وہ اسی ضابطے کے تحت ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بڑا بھائی یا بڑا بیٹا ہوتا ہے یا اولاد میں جو نامور ہوتا ہے اس کے نام پہ پکارا جاتا ہے. لہذا یہاں پہ بھی ہمیں یہ بات ظاہراً دکھائی دیتی ہے اگر ہم تجزیہ تحلیل کریں کہ عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ ان کے کئی فرزند تھے، ان میں عمر بھی تھے اور ابو عمرو اسی سے ان کا نام پڑ گیا. لیکن ان کے تمام فرزندوں میں جس کو نیابت کا ایک شرف حاصل ہوا وہ محمد بن عثمان بن سعید ہیں. اور محمد بن عثمان کے بھی کئی فرزند تھے، آل اولاد تھی، بیوی بچے تھے، لیکن ان کے کنیت جو ہے وہ جعفر پہ پڑی، گویا کہ جعفر ان کا پھر فرزند تھا اس دور میں، لیکن ان کے بالکل ہی اہل و عیال اور اس کا عطا پتہ وارد نہیں ہوا. اور اس کی بنیادی وجہ ایک اس دور میں ماحول ہے، پوشیدگی کا ماحول، اور دوسرا یہ ماحول پایا جاتا ہے اس میں کہ اس دور میں چونکہ جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مراجع اعظام کی شخصیت وہ نامور ہو جاتی ہے، ان کے فرزندان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو اگر بچے میں بھی وہی خصوصیات نکلیں جو باپ میں تھیں تو معاشرہ پہچان لیتا ہے، اور ایسا کم ہی ہوتا ہے. یہ پورے جہان میں ہی ایسا کم ہوا ہے، حتیٰ انبیاء کے سلسلے میں بھی یہ کم ہوا ہے کہ فرزندوں میں سارے فرزند یا بعض فرزند ان کی شخصیت کے حامل نکل آئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور الطاف میں سے ہے. لہذا محمد بن عثمان بن سعید عمری ان کے جو کنیت ہے وہ ہے ابو جعفر. ابو جعفر اس لیے بھی یاد رکھیں، ابو جعفر کنیت بہت سارے اصحاب کی ہے. مثلا کتب اربعہ کے مصنفین 3 مصنفین ہیں، محمد بن یعقوب کلینی ہیں، محمد بن حسن طوسی ہیں اور محمد بن علی بن بابویہ ہیں. یہ میں اس لیے یاد کرا رہا ہوں، اب ذاکرین نے بھی یہ یاد کر لیا ہے، تو طلاب کو یاد نہ ہو تو بڑی تعجب آور بات ہے. وہ بھی ممبر کے اوپر اب اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ سارے ابو جعفر ہیں، کیونکہ تینوں کی کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر. شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت بھی ابو جعفر ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ابو جعفر، اور شیخ طوسی کی بھی ابو جعفر ہے. اور نام تینوں کے محمد ہیں، تو اس لیے محمد اور ابو جعفر کنیت صحیح طرح سے یاد ہونی چاہیے. اسی طریقے سے یہ جو ہے نائب، دوسرے نائب محمد بن عثمان بن سعید عمری، ان کا تذکرہ کتب میں ابو جعفر کے نام سے زیادہ آیا ہے. ابو جعفر نے یہ کہا. پہچاننا ہمیں کیسے پہچان ہوگی؟ ہمیں ان کے دور کے افراد کو یاد کرنا پڑے گا، ان افراد سے پتہ لگے گا کہ ابو جعفر سے یہ شخصیت مراد ہے. ان کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اب کیا لکھتے ہیں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ
کہ جب ابو عمرو عثمان بن سعید وفات پا گئے، قام ابنہ ابو جعفر محمد بن عثمان مقامہ بنص ابی محمد علیہ السلام علیہ تو جب وفات پا گئے تو ابو جعفر محمد بن عثمان جو ان کے بیٹے ہیں وہ ان کے جانشین اور قائم مقام بنے اور ان کی جگہ پہ آئے۔ دلیل کیا ہے؟ نص امام عسکری علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام کی واضح نص ہے، اس کو ہم پڑھ بھی چکے ہیں پچھلے دروس میں الکافی کی صحیح سند روایت کے ذیل میں۔ وَنَص أَبِيهِ عثمان علیہ بِأَمْرِ القائم، اور امام زمان علیہ السلام کے حکم سے عثمان بن سعید نے خود اپنے بیٹے کو وکیل بنایا اور یہ نص کی اور لوگوں کو واضح طور پہ بتایا۔ لہذا محمد بن عثمان بن سعید عمری ان کی وکالت کے بارے میں اور نیابت مطلقہ کے بارے میں ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں اور دونوں صحیح سند ہیں، معتبر ہیں۔ پہلی دلیل ہے امام عسکری علیہ السلام کی روایات، نصوص، ان میں سے ایک نص ہم الکافی میں صحیح سند روایت پڑھ چکے ہیں، وہ جو آپ نے واقعہ پڑھا اور اس واقعے کو انہوں نے دوبارہ یہاں پہ درج کیا ہے کہ جس میں محمد بن عبداللہ بن جعفر الحمیری وہ اور ابو عمرو یعنی عثمان بن سعید عمری اور احمد بن اسحاق تینوں جمع ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ تینوں جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اصرار کرتے ہیں کہ احمد بن اسحاق عبداللہ بن جعفر سے کہ ذرا آپ ان سے پوچھیں اس راز کے بارے میں، یعنی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں۔ تو پھر عبداللہ بن جعفر ایک تمہید مانتے ہیں کہ میرا یہ عقیدہ ہے، کوئی مجھے ایسا نہیں ہے شک ہو یہ وہ فلاں، اور میں نے آئمہ سے یہ بات سنی ہے تو میں آپ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن جعفر الحمیری بہت عظیم شخصیت ہیں اور 295 ہجری میں کوفہ میں بھی آئے وہ، یعنی اس کا مطلب ہے اس سے پہلے وہ کوفہ میں نہیں تھے۔ رجال کی کتب میں لکھا ہے 295 ہجری میں وہ کوفہ آئے اور وہاں پہ حدیثیں سنی بھی اور نشر بھی کی۔ لیکن امام رضا علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں، ان کے صحابی بھی ہیں عبداللہ بن جعفر الحمیری، اور اسی طرح سے امام عسکری علیہ السلام کے بھی، امام نقی و تقی علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں۔ تو اس لیے احمد بن اسحاق نے کہا کہ آپ پوچھیں، تو وہاں پہ یہ نص کی۔ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے امام نقی علیہ السلام سے بھی یہ سنا ہے، آپ کے بارے میں بھی، آپ کے فرزند کے بارے میں بھی، کہ یہ میری طرف سے ثقہ ہیں اور جو یہ دین کے عنوان سے بیان کریں وہ میں نے ہی بیان کیا ہے اور وہ میری جانب سے لے لو۔ تو یہ ہمارے پاس نص بن جاتی ہے۔ یہ پہلی دلیل محمد بن عثمان بن سعید عمری کے اوپر۔ دوسری دلیل ہے امام زمان علیہ السلام۔ امام زمان علیہ السلام کے حکم سے عثمان بن سعید عمری نے واضح طور پہ ان کی تصدیق کی۔ وہ واقعہ میں ترک کرتا ہوں کیونکہ وہ پہلے ہم واقعہ پڑھ چکے ہیں جس کی طرف ابھی میں اشارہ کر رہا تھا، اور اس میں یہ کلمات امام معصوم کے موجود ہیں کہ امام نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ العمری ثقتی، عمری جو ہیں وہ میرے قابل اعتماد ہیں، فما اد الیک فعنی، وہ جو کچھ تمہاری طرف بیان کرے میری جانب سے وہ درست ہے اور وہ لے لو۔ وما قال لك فعنی یقول فاسمع له واطع، غور سے سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد امام عسکری علیہ السلام کا بھی یہ بیان ہے، العمری و ابنہ، دیکھیں ادھر عمری سعید عثمان بن سعید عمری کا تذکرہ بھی آ گیا اور ان کے بیٹے و ابنہ ثقتان ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ یہ بس ہمارے پاس اتنی مقدار کافی ہے، اگلی حدیث کی طرف آ جائیں۔ اگلی حدیث میں بیان کرتے ہیں خرجت توقیع، توقیع مبارک۔ توقیع آپ جانتے ہیں، توقیع ویسے کہتے ہیں امضاء یا سائن کرنے کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ نوشتہ یا وہ کتاب یا وہ تحریر جو امام زمان علیہ السلام نے لکھی اور امام زمان علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنی مہر لگائی، یا اپنے دستخط ان کے موجود ہیں، اس وجہ سے اسے کیا کہتے ہیں؟ توقیع۔ ہمارے پاس توقیات کے عنوان سے سب سے پہلے جس ہستی نے ایک پورا چیپٹر قائم کیا وہ کمال الدین ہے،
اور غالباً 45 نمبر چیپٹر، اس کا نام ہی التوقیعات ہے، اور اس سے بہترین چیپٹر ہمارے پاس نہیں ہے۔ قدیم کتابوں میں کمال الدین واحد کتاب ہے، یعنی غیبت نعمانی، غیبت توسی اور غیبت کمال الدین۔ میں نے عرض کیا پہلے بھی، ہر کتاب کی اپنی خصوصیات ہیں، آپ ایک کتاب کو پڑھ کے دوسری کتاب سے کاملاً بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ تو کمال الدین کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ اس میں التوقیعات کے پورا چیپٹر اس عنوان سے، اس ہیڈنگ کے ساتھ قائم ہے، یعنی امام زمان علیہ السلام سے جو مکتوبات اور خطوط ان کی مہر کے ساتھ، ان کے دستخط کے ساتھ، یا ان کی اپنی رائٹنگ اور لکھائی کے ساتھ صادر ہوئے تھے، وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے۔ اور کمال الدین کے بعد یہ ہمارے پاس توقیعات کا وسیع منبع الاحتجاج طبرسی میں ہے۔ الاحتجاج طبرسی مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، لیکن الاحتجاج میں ساری روایات صحیح سند نہیں ہیں، لیکن خود کیونکہ قدیمی کتاب ہے، 6 صدی ہجری کی کتاب ہے، اس لیے احتجاج طبرسی کی بھی قیمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ مثلا شیخ مفید کے بارے میں مختلف توقیعات سنتے ہیں، تو یہ توقیعات کہاں وارد ہوئی ہیں؟ یا کمال الدین میں ہیں یا الاحتجاج طبرسی کی میں۔ مثلا یہ آپ نے روایت معروف سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی کہ کمال الدین میں یہ روایت وارد ہوئی ہے توقی فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، کہ جو بڑے بڑے مسائل معاشرے کے اندر پیش آئیں، سیاسی ہیں، اجتماعی ہیں، یا گھریلو گھرانوں کے مسائل ہیں بڑے بڑے، ان میں ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ تمہارے اوپر حجت ہے میری طرف سے، اور میرے اوپر اللہ کی ذات حجت ہے، یعنی یہ لوگ تمہارے اوپر حجت ہے اور میں ان کے اوپر حجت ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس توقیعات کا باب ہے۔ ادھر بھی اسی طرح سے ہے کہ خرجت توقیع، امام زمان علیہ السلام کی توقیع صادر ہوئی کس کی طرف؟ ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری کی طرف، اور اس توقیع میں ان کے والد کی تعزیت پیش کی گئی تھی، یعنی تعزیت کا کسی کو پیش کرنا یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جب کوئی وفات پا جائے تو اسے تعزیت پیش کی جائے، لہذا تعزیت پیش کرتے ہوئے اس میں یہ کلمات درج تھے، وہ میں کلمات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، آغاز یہاں سے کیا جائے، جب بھی کسی کے پاس تعزیت کرنے جائیں تو اس کلمے کو پڑھیں کہ اسے کلمہ استرجاع کہتے ہیں، یعنی مصیبت کے وقت یا کوئی بھی مصیبت دینی دنیاوی چھوٹی بڑی جو بھی ہے، اس میں ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، تسلیما لامرہ، اللہ کے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہوتے ہوئے، اور رضا بقضائہ، اور اللہ کی قضاء کے سامنے اللہ کی قضاء سے راضی ہوتے ہوئے۔ عاش ابوک سعیدا، کہ تمہارے والد بڑے خوش نصیب اور سعادت مند زندگی بسر کر کے گئے۔ ومات حمیدا، اور جب اس دنیا سے اٹھے تو قابل حمد و ثنا تھے، یعنی قابل تعریف صفات اور قابل تعریف اوصاف کے ساتھ اس دنیا سے گئے۔ فرحمہ اللہ، اللہ ان کی پر رحمت نازل فرمائے۔ وَأَلْحَقَهُ بِأَوْلِيَائِهِ وَمَوَالِيهِ، اور اللہ ان کو ملحق کر دے اپنے اولیاء اور اپنے موالی، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ فَلَمْ يَزَلْ مُجْتَهِدًا فِي أَمْرِهِمْ، کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا جو امر تھا، عموماً امر سے مراد ان کی حکومت اور ولایت مراد ہوتی ہے، اس میں انتہائی سخت کوشش اور جد و جہد کرنے والے تھے، یعنی یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام عثمان بن سعید کی، کہ ولایت کے لیے انتہائی کوشش کرنے والے، یعنی ہم ضمیر لوٹ رہی ہے اولیاء کی طرف، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کے لیے شدید کوششیں کرنے والے تھے، یعنی ان کے دائرے کار کو بڑھانے والے، ان کی قدرتوں کو بڑھانے والے، یا ان کے ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر نفوذ دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا عثمان بن سعید نے۔ عثمان بن سعید کے دور کا آپ تصور کریں کہ جہاں پہ ایک عام بندہ اپنا نام ہی ظاہر نہیں کر سکتا، وہاں پہ نام بیان کرے تو پکڑ لیا جاتا ہے،
کوئی گھر کے آس پاس دکھائی دے تو پکڑ لیا جاتا ائمہ علیہ السلام کی۔ اس دور میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے نفوذ کو عالم اسلام میں کس نے برپا کرنے کی سخت ترین کوشش کی؟ عثمان بن سعید نے۔ یہ ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا چیز ہے کہ ہم یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمارے حالات یقیناً عثمان بن سعید کے دور جیسے سخت نہیں ہیں، اصلاً اس طرح کے سخت ترین حالات نہیں ہیں۔ ہم تقاریر کر سکتے ہیں، خطابات کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، کتابیں چھاپ سکتے ہیں، بڑے اجتماعات کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی ایک کام بھی عثمان بن سعید کر سکتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنا تعارف نہیں کرا سکتے تھے کہ میں شیعہ ہوں، یہ تعارف نہیں کرا سکتے تھے۔ لہٰذا یہ کوشش جو انہوں نے کی امام زمان علیہ السلام کی نظر میں، ان کی تمام کوششوں میں یہ ان کی زحمت اور کوشش سب سے بالاتر ہے۔ سعیاً فیما یقربہ الی اللہ عز وجل و الیہم، وہ اپنی پوری زندگی فقط ان چیزوں کی کوشش کرتے رہے کہ جو ان کو اللہ کے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے قریب کر دے، یعنی فقط اسی کام کو انجام دیتے تھے کہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نظر اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو روشن اور شادان کرے، وَأَقَالَهُ عِطْرَتَهُ۔ آگے دیکھیں اگلی فصل میں ایک اور توقی امام علیہ السلام کی وارد ہوئی ہے، اجزل اللہ لک الثواب، کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہترین جزا اور ثواب دے، وَأَحْسَنَ لَكَ الْعَزَا، اور یہ جو عزا ہے اس میں تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے، رُزِقْتَ وَرُزِقْنَا، تمہارے لیے بھی بہت بڑی مصیبت ہے اور ہمارے لیے بھی یہ کم مشکل اور مصیبت نہیں ہے۔ یعنی تمہیں اس عزا اور مصیبت کے اوپر صبر کی توفیق دے، اور یہ ہمارے لیے بھی مصیبت ہے، تمہارے لیے بھی مصیبت ہے۔ وَأَوْحَشَكَ فِرَاقُهُ وَأَوْحَشَنَا، تمہارے والد کی جدائی نے تمہیں بھی تنہائی اور وحشت میں ڈال دیا ہے اور ہمیں بھی بڑا غمگین اور تنہا کر دیا ہے۔ دیکھیں امام زمان علیہ السلام کس قدر محبت کرتے ہیں عثمان بن سعید عمری سے۔ فَسَّرَهُ اللَّهُ فِي مُنْقَلَبِهِ، کہ اللہ ان کی اس جگہ کو وسیع اور عریض کرے، یعنی ان کو شاداب کرے اور ان کی اس مکان کو خوشی سے بھر دے۔ وَكَانَ، یعنی یہ جو آخری ان کا اگلا موت کے بعد کا دور ہے، منقلب یعنی پلٹ جانا، اس دنیا سے دوسرے جہان جہاں پلٹ کے گئے اللہ تعالیٰ اسے شاداب کر دے۔ وَكَانَ مِن كَمَالِ سَعَادَتِهِ أَن رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا مِثْلَكَ، کہ عثمان بن سعید کی سعادتوں میں سے ہے یہ کہ وہ بڑے اللہ کی طرف سے سعادت مند ہیں، ان کی کمال سعادت میں سے ہے کہ تم جیسا فرزند اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بن عثمان جیسا فرزند تمہیں عطا کیا ہے، یخلفہ من بعدہ، کہ جس کو وہ اپنے بعد چھوڑ سکتا ہے، چھوڑ کے گیا ہے، یعنی عثمان چھوڑ کے گئے ہیں، وہ یقوم مقامہ بامرہ، اور جو ذمہ داریاں عثمان بن سعید کی تھیں وہ سب کے سب اب محمد بن عثمان نبھا سکتے ہیں۔ وَيَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ، ان کی پر پھر امام علیہ السلام نے رحمت کے جملات پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائے۔ وَأَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور امام لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی حمد بجا لاتا ہوں۔ فَإِنَّ الْأَنفُسَ طَيِّبَةً بِمَكَانِكَ وَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيكَ وَعِندَكَ، کہ تمہارے اس مکان اور تمہاری اس منزلت کے ساتھ تمہارے جو انفس اور نفوس یا تمہاری زندگی ہے وہ پاک اور طیب ہو، اور اللہ ان کو تمہارے بارے میں اور جو تمہارے پاس ہے وہ جو ان کے پاس تھا وہی چیز اللہ تمہیں قرار دے، یعنی جو عثمان بن سعید کی منزلت اور جو ان کا عہدہ تھا وہی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ اعانک اللہ وقواک، اللہ محمد بن عثمان کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ تمہیں قوت دے، وعدودک، اور تمہارے لیے قوت اور طاقت کا اللہ تعالیٰ باعث بنے، ووفقک، اور تمہیں مزید توفیق دے، وکان لک ولیا وحافظا، تمہارے لیے اللہ ہی ولی ہے اور اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، وراعیا وکافیا، اور تمہاری حفاظت اور رعایت اور تمہاری کفایت کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، وہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہی تمہارے امور میں تمہیں چلانے والا ہے۔
یہ آپ نے توقیات مبارکہ پڑھی، 2 توقیات ہیں جو امام زمان علیہ السلام کی طرف سے آئیں، ایک میں خصوصی طور پہ تعزیت ہے اور دوسری میں محمد بن عثمان کی طرف یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں کہ عثمان بن سعید ان کے والد کے بعد قائم مقام بھی وہی ہیں اور اپنے والد کے وہ خلیفہ بھی اس طور پہ ہیں، اور جو کچھ عنایات اور جو کچھ مقام وہ عثمان بن سعید کا تھا وہی اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند محمد بن عثمان کو عنایت فرمایا۔ اگلی حدیث آپ مطالعہ کریں، چھوٹی حدیث ہے، اس میں محمد بن ابراہیم بن مہزیار الاحوازی کہتے ہیں کہ ابی عمرو کی وفات کے بعد ان کی طرف امام زمان علیہ السلام کے پاس ایک نوشتہ آیا، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کی بالخصوص ملاقات ان سے تھی، محمد بن عثمان سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بقیہ کسی اصحاب سے کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہی نہیں، رابطہ تھا، لیکن امت کے افراد کے لیے واسطہ کون تھے اور وسیلہ کون تھے؟ وہ محمد بن عثمان تھے۔ مثلا محمد بن ابراہیم بن مہزیار الاحوازی بہت معروف شخصیت ہیں، امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا انہوں نے۔ اب ان کے بھی واقعات ہیں، ان کی بھی ملاقات ہے، ان کی طرف سے بھی توقیات، جیسے آپ یہ فَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا، یہ اسحاق بن یعقوب یا یعقوب بن اسحاق ان کی طرف سے آئی ہے۔ اس کا یہ مطلب امام زمان علیہ السلام متعدد افراد سے رابطے میں تھے، لیکن امت کو کس کی طرف رجوع کرنے کا کہا؟ مہزیار کی طرف نہیں کہا، مثلا یا اسحاق بن یعقوب کی طرف نہیں کہا، کس کی طرف کہا؟ محمد بن عثمان کی طرف۔ لہٰذا اب اس کو آپ دیکھیں کہ یہ جو محمد ان کی طرف توقیع آئی اور اس میں یہ لکھا تھا عثمان بن سعید کی وفات کے بعد، والابن وقاف اللہ لم یزل ثقتنا فی حیات الاب رضی اللہ عنہ، کہ جو بیٹا ہے عثمان بن سعید کا، کہ اللہ ان کو بچا کے رکھے، انہیں زندگی عطا فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے اللہ، ہمارے ابھی تک اپنے باپ کی زندگی میں بھی، اپنے والد کی زندگی میں بھی ہمارے قابل اعتماد تھے کہ ان کے والد سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، وَأَرْضَاهُ وَنَضَّرَ وَجْهَهُ، کہ اور اللہ ان کو چہروں کو شاداب کرے، یجری عندنا مجراہ، ہمارے نزدیک ان کے بیٹے کا وہی مقام ہے کہ جو عثمان بن سعید کے لیے ہم نے جاری کیا تھا، وَيَسُدَّ مَسَدَّهُ، اور وہ ان کے قائم مقام ہیں، وَعَنْ أَمْرِنَا يَأْمُرُ الْإِبْنُ، اور ہمارے امر کی طرف ان کا بیٹا بھی حکم دیتا ہے، وَبِهِ يَعْمَلُ، اور ہمارے امر کے ہی مطابق وہ عمل کرتا ہے، تَوَاللَّهُ اللَّهُ فَانْتَهِي إِلَىٰ قَوْلِهِ، پس تم اس کے قول کی طرف دیکھو کہ محمد عثمان کیا کہتے ہیں، اس کی طرف نگاہ کیے رکھو، وَعَرِّفْ مُعَامِلَتَنَا ذَلِكَ، اور ہمارے معاملے کو تم انہی کے ذریعے سے پہچانو، جو محمد بن عثمان کہے وہ ہماری جانب سے ہے۔ دیکھیں امام زمان علیہ السلام نے کیسے منظم کیا۔ آج کی یہ منتشر تشیع دیکھ کے بہت تعجب ہوتا ہے، بعض خصوصیات اس وقت تشیع کو حاصل ہیں جس کی طرف ہاتھ دھو کے دشمن پڑا ہوا ہے، اور وہ اقلیت میں ہی قائم ہے، اکثریت میں قائم نہیں ہے، لیکن وہ جو اقلیت میں قائم ہے وہ پورے عالم اسلام کے دفاع کا سبب بن رہا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ تشیع کے اندر راہبریت موجود ہے، یہ امتیاز عالم اسلام میں، امت اسلامیہ میں فقط تشیع کو ہے۔ اہل سنت کے حلقات میں اصلاً یہ راہبریت موجود نہیں، یعنی شیعہ پوری دنیا کے شیعہ تقریباً 20 کروڑ کے قریب یہ تعداد بن جاتی ہے، پوری دنیا کے شیعہ مختلف افکار کے اگر مالک ہوں، مختلف نظریات اور مختلف تقلیدیں کر رہے ہوں، یا تقلید کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، ان پورے تشیع کے اندر راہبریت جو ہے وہ رہبر معظم کو حاصل ہے یا مرجعیت کو حاصل ہے۔ اہل سنت میں یہ نہیں ہے، ادھر ہر 4 بندوں نے ایک گروہ بنایا ہوا، اس گروہ کا ایک رہبر ہے، یعنی ادھر ہزاروں ہیں۔ پاکستان میں اگر شیعہ علماء میں بھی 4 ہیں تو اہل سنت علماء میں کوئی 100-200 رہبر ہیں، اس لیے یہ جو ہے وہ تشیع کا ایک خاصا شمار ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس امتیاز جو تشیع کو حاصل ہے وہ ہے علمی قوت، لہذا علمی مرجعیت اور علمی قوت حوزات علمیہ کی ایک امتیاز ہے، یعنی عالم اسلام میں قم اور نجف کی طرح ایک علمی حوزات
علمیہ اور مدارس دینیہ سے پر شہر اصلا نہیں پایا جاتا۔ کوئی اہل سنت کا یا پورے عالم اسلام میں کسی بھی مکتب فکر کا اس طرح شہر نہیں ہے کہ جو ایک شہر علمی اور اجتہادی طور پہ اور ایک دینی تقدس کے طور پہ آباد کیا گیا ہو۔ یہ امتیاز تشیع کو حاصل ہے۔ تیسرا امتیاز جو الحمدللہ تشیع کو حاصل ہوا وہ ہے دفاعی قوت۔ اس وقت جو دفاعی قوت تشیع کے پاس ہے وہ اپنے راہبر سے منسلک بھی ہے، راہبر کے تابع بھی ہے، اور دینی ایک عنوان کے ساتھ وظائف کو انجام دیتی ہے اور دفاع کا حق ادا کر رہی ہے۔ جبکہ اہل سنت میں ہر ایک بندے نے الگ سے ہی ایک جماعت جہادی قائم کی ہوتی ہے اور اس جہادی جماعت کا سربراہ بن کے آپس میں ہی لڑائی جھگڑے بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ شام کے جو مسائل ہیں حوادث، اس میں ہوا بھی، جبہت النصرہ ہے، داعش ہے، جیش الفتح ہے، جیش الاحرار ہے، ان کی پھر آپس میں لڑائیاں بھی ہیں، وہ 200 300 بندے ایک دوسرے کے مارے ہوئے ہیں۔ لیکن مکتب تشیع کی طرف آئیں، الحمدللہ ایک دفاعی قوت جو کسی ملک کے اوپر اس کا ٹائٹل نہیں آتا، وہ دفاع کے عنوان سے ایک جہانی طور پہ قائم ہوئی ہے، جسے قوت مقاومت تشیع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لبنان ہے، عراق ہے، بحرین ہے، افغانستان ہے، یا بعض پاکستان بعض افراد کا نام لیا جاتا ہے، ایران ہے، ان سے ایک منسلک تقریباً 14-15 ممالک ہیں۔ ان 15 ممالک سے مل کے انہوں نے ایک عالمی سطح پہ اس کو ایک قوت کو وجود دیا ہے۔ یہ شیعہ امتیازات ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہی کہ جس طرح ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ایک منظم سسٹم دیا، ایک منظم انہوں نے امر کو برپا کیا۔ اس لیے کسی جگہ پہ نظم کو برپا کرنا یہ تشیع کا خاصہ ہے۔ بے نظمی ہونا، مثلا ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی مسجد آتی ہے، اگر مسجد نہ ہے آپ ایک چھوٹا سا دنیا سینٹر کھول لیتے ہیں، نظم اس میں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک شعبہ ہے، دوسرے شعبے کے ساتھ مداخلت نہ کرے، شعبہ اس کا الگ بنا لے، مثلا مالی شعبہ ہے، ثقافتی فرہنگی شعبہ ہے، تبلیغی شعبہ ہے، اس کا درس و تدریس کا شعبہ ہے، خود تقسیم کر لیں، بے شک ایک کمرہ ہی کیوں نہ ہو، نظم کو اس میں برپا کریں، ٹائمنگ اس میں رکھ دیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ اوقات کی رعایت کریں، چند اصول اور ضوابط رکھ دیں، حتی الامکان کوشش کریں کہ ان اصول و ضوابط کی رعایت کریں۔ یہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہیں، اور یہ وہ وصیت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی کہ میں 2 چیزوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی و نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرو۔ امور کا نظم یعنی انسان اپنے امور میں فارغ ٹائم بہت گزارنا چاہتا ہے، مثلا سکون سے لیٹا ہو، کوئی اسے نہ چھیڑے، یا سکون سے موبائل استعمال کرتے رہے، باہر گھومتا پھرتا رہے، وہ سمجھتا ہے یہ بڑی بہترین زندگی ہے، جبکہ یہ زندگی بدترین زندگی ہے، وحشت ناک ترین زندگی ہے۔ بہترین زندگی ہے جس میں ایک روٹین لائف ہو، اور اس روٹین لائف میں وظائف انجام دیے جا رہے ہوں ارادے کی بنیاد پہ، یعنی خود اپنے نفس کے اندر ہم ایک کمال پیدا کریں، اور وہ کمال ہمیں ابھارے کہ تم یہ وظیفہ انجام دو، نہ کہ دباؤ بھی ایک نوع ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے ماحول میں رکھا کہ جس ماحول کی وجہ سے وہ یہ کام انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ترقی کرے۔ اگر نفس میں ترقی نہ کرے تو پھر تو وہ کارآمد انسان نہیں ایک معاشرے کے اندر بن سکتا، وہ ماحول کا محتاج رہ جائے گا۔ لیکن ابتدائی سب کے لیے یہی ہے، ابتدائی طور پہ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں لے آئے کہ وہ ماحول اس کے اوپر پریشر ڈالے، اور اس پریشر کی وجہ سے وہ اپنے مختلف وظائف انجام دے، اپنے امور کو منظم کرے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے نفس کے اندر ہی ترقی کرے، نفس کو مائل کرے، نفس کو سمجھائے کہ تم خود اس کار خیر یا نیک عمل یا وظیفے یا ذمہ داری کو انجام دو۔ اس سے اس کے نفس کی ایک نشوونما ہوتی ہے، اور وہ معاشرے کے اندر ایک کارآمد انسان بالآخر بن کے سامنے آتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام نے کس طریقے سے ان امور کو منظم کیا، اور توقیات کے اوپر توقیات ہمارے پاس موجود ہیں، مختلف اصحاب سے موجود ہیں۔ بقیہ توقیات انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے، جو محمد بن عثمان بن سعید کی طرف سے ہیں، اور محمد بن عثمان بن سعید ان سے دعاؤں کا بڑا دقیق معانی کے اوپر مشتمل حصہ وارد ہوا ہے۔ مصباح المتحجد قدیم ترین شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، رجب کی زیارت، کہ اس رجب کی زیارت میں جو ائمہ علیہ السلام کے اوصاف انہوں نے بیان کیے ہیں،
وہ اوصاف ہمیں اگر کہیں پہ نظر آتے ہیں تو وہ بزرگ ترین فقہا یا بزرگ ترین عرفاء میں ہمیں نظر آتے ہیں، وَإِلَّا وہ معانی ویسے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ محمد بن عثمان بن سعید سے جو دعائیں اور جو زیارت نامے نقل ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر دقت کریں تو اس سے ان کی انتہائی عظیم اور باکمال شخصیت کا بھی پتہ لگتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔